السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ چین خطے میں اپنے معاملات کو جو ہے وہ آگے کی طرف لے جا رہا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے سلسلے میں اس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک ایسا انہونا عمل ہے کہ جس کی ستائش ابھی تک جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے اندر چین، افغانستان اور پاکستان کے 6 افریقی مذاکرات جو ہیں وہ بھی ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان مذاکرات کے اثرات جو ہیں وہ آئندہ چل کر ضرور سامنے آئیں گے۔ بنیادی طور کے اوپر سی پیک کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحد پر بندوبست کا بھی معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر متقی، ان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی اور پاکستانی حکام سے درخواست ہے کہ مل بیٹھ کر بات چیت کریں، کسی صورت میں پاکستان کی سرزمین جو ہے اس پر خون خرابہ اور بے امنی نہیں چاہتے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی اور داعش کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ دوسری طرف چین جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں پر سی پیک کا منصوبہ جو ہے اس میں اب تیزی آنا شروع ہوئی ہے، اور وہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے اس کو کنسرن ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ بھی بات چیت ہوئی ہے، سیکیورٹی بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اب یہ جو مشورہ افغانستان حکومت کی طرف سے آیا ہے، اور دوسری طرف چائنا کی طرف سے بھی یہ مسئلہ آیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام جو ہے وہ ضروری ہے، اور لیڈران جو ہیں وہ اس حوالے سے سوچیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک دوست ملک کی طرف سے ایک مشورہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اور پاکستان جن معاشی بحران سے گزر رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین بحران ہے، اور ظاہر ہے کہ چین اس وقت پاکستان کی مدد بھی کر رہا ہے، لیکن حالات اور واقعات اس نوعیت کے ہیں کہ جس میں ظاہر ہے اندرونی اور گھر ٹھیک کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ پھر اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اب یہ جو مذاکرات ہیں اور ان پہ جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ آگے چل کر کیا ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ چین کا جو منصوبہ ہے اس میں جو کنیکٹیویٹی کا عنصر ہے وہ سب سے اہم ہے، اور افغانستان اور پاکستان ایک ایسی جگہ پر واقع ہیں جہاں سے سینٹرل ریپبلکس جو ہیں ان کو راستوں نے جانا ہے، اور پھر اس ساری تجارت میں جو ہے وہ فروغ پانا ہے۔ ظاہر ہے افغانستان کے اندر امن جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دے گا، پاکستان کے اندر بہتر حالات جو ہیں اور افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس صورتحال کو بہتر بنائیں گے، اور اس میں دہشت گردی پر قابو پانا اور اس میں افغان حکومت کی جانب سے جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنا جو ہے یہ بھی ایک اہم سلسلہ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو گزشتہ دنوں بہت ساری چیزوں کے اندر دب گئی، لیکن اس پر بات ہونی چاہیے۔ میری آج کی مہمان شخصیت جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے ایک دبنگ وزیر خارجہ رہے ہیں، بڑے ٹھوس اور مدلل انداز میں بات کرتے ہیں۔ میری آج کے مہمان خورشید محمود قصوری، سابق وزیر خارجہ۔ قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سے جو ہیں وہ مذاکرات کیے جائیں۔ اس سے قبل بھی مذاکرات شروع ہوئے تھے، ناکامی سے دوچار ہوئے، اس کے بعد ہم نے کہا کوئی مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ پاکستان اس کے بعد سے بڑے تسلسل کے ساتھ دوبارہ دہشت گردانہ کارروائیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اپنی سرزمین پر ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، یا دونوں ایک ہی چونکہ سکے کے دو رخ ہیں تو اس لیے معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی تو آپ نے صحیح کی، لیکن ایک اس کو اگر آپ جائزہ لیں ذرا تفصیلی، تو صرف یہ نہیں کہ پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان پہ تو بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں۔ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان جو ہیں وہ گلے کر رہے ہیں، اور تاجکستان اور ازبکستان پہ تو حملے ہو رہے ہیں وہاں کی سرزمین سے۔ اور چین کو جس بات کا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو علاقہ واخان کوریڈور کا ہے، جو کہ یہ اصل میں تو یہ علاقہ اگر انگریز نہ دے دیتے افغانستان کو واخان کوریڈور، تو یہ پاکستان کا ڈائریکٹ راستہ تھا سینٹرل ایشیا سے،
جو تاجکستان کی ریاست ہے وہ پاکستان کے بارڈر پہ ہوتی، تو سینٹرل ایشیا کی دو ریاستیں ہوتی کہ افغانستان جو کہ ساؤتھ ایشیا میں بھی کہا جا سکتا ہے، اور تاجکستان کلی جو بالکل وہاں سے سینٹرل ایشیا کا حصہ ہے۔ اب اسی وجہ سے ایک دور میں یہ بات بھی چلی تھی کہ جو اگر افغانستان کی سیکیورٹی سچویشن امپروو نہیں ہوتی تو افغانستان کی حکومت کی اجازت کے ساتھ چین کوشش کرے کہ کوئی ایسے ٹرانسپورٹیشن کوریڈور بنائے واخان کوریڈور سے۔ واخان کوریڈور کا سر دست بات ضرور ہوئی تھی لیکن ہو کچھ نہیں رہا بھی، اور اس کی بنیادی وجہ افغانستان کے اندر کی صورتحال ہے۔ دوسری آپ نے پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں ہمارے اوپر وہاں سے حملہ کیوں ہوتا ہے، جو آج افغانستان کی ٹیریٹری ہے، اور طالبان کا یہ مشورہ کہ جناب آپ ان سے بات چیت کریں۔ دیکھیں بات چیت تو ہم ضرور کرنے کو تیار تھے، بات چیت کی تھی، اور جس بنیاد پر ان کو بلایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہاں آئیں گے اور وہ سیٹل ہوں گے پیسفلی، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ایسی قطعاً کوئی چیز نہیں ہوئی، بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں آبائی، یعنی چاہے سوات کا علاقہ ہے یا ملاکنڈ کا، یا یہ لوگ اب جتھوں میں باہر نکل رہے ہیں، یا پاکستانی عوام وہاں کے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں نہ بسایا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی بدامنی شروع ہوئی۔ میں اس کا حامی ہوں کہ اگر یہ ان لوگوں سے بات چیت ہو جاتی یا پاکستان کے آئین کو ایکسیپٹ کرتے، وہ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علاقہ ہی علیحدہ دے دو، یعنی قبائلی علاقہ، اور اس کو کے پی کے اندر جو آپ نے مرج کیا ہے وہ مت کریں۔ اس کے اوپر نیشنل کنسنسس ہوا تھا۔ یہ کس طرح کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ کیسے یہ چیز مان جائے گی؟ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں جس تعداد میں نکل رہے ہیں، اب تو کوئی شک ہی نہیں رہا کہ یہ لوگ وہاں ویلکم نہیں ہیں۔ اگر یہ اپنا رویہ بدلیں، اس کی اگر افغانستان کی گورنمنٹ دے سکتی ہے گارنٹی، اوپن معاہدے کروائیں، لیکن ابھی تک تو یہ نہیں ہوا۔ وہ تو یہ بڑا کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں سے نہیں حملے ہو رہے، حالانکہ دنیا کی جتنی ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں سے ہو رہے ہیں، بلکہ کچھ پہلے جب پاکستان میں بہت بھاری جانی نقصان ہوا تھا، اور پاکستان نے آفیشلی تو نہیں کہا تھا لیکن کچھ سورسز انڈیکیٹ کر رہی تھیں کہ افغان سرزمین پہ حملہ ہوگا اگر نہ پاکستانی طالبان باز آئے، تو اس پر افغان حکومت نے کہ کچھ نمائندوں نے شدید رد عمل کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں موجود ہیں تو آپ کو شدید، اور موجود نہیں تو شدید رد عمل کیوں ہوا تھا؟ لگ یہ رہا ہے کہ وہ وہاں موجود ہیں، کیوں نہیں وہ اس کو کنٹرول کر سکتے؟ ایک تو مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، جی مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، خورشید محمود قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ واخان کوریڈور سے ایک ایسی ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن کے حوالے سے راستہ بنانا چاہتا ہے جس پر وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بندوبست چاہتے ہیں، اور وہ افغانستان کے اندر بھی امن چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ جو یہ ڈائلاگ کرانے کا بنیادی طور پر مقصد بھی یہی ہے؟ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس کی بات ہوئی تھی، اور اس کے کوریڈور کے بالکل ساتھ انہوں نے اپنی کنٹونمنٹس بھی کچھ بنائی ہوئی ہیں چائنیز نے، وہ اس علاقے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ
کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. چین کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ افغان حکومت جس میں رضامند نہ ہو. اگر افغان حکومت یہ سمجھتی ہے، یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ جو افغانستان کا بنیادی جو ٹیریٹری ہے، پاپولیٹڈ علاقے ہیں، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے اور وہاں حملے ہو رہے ہیں، یہ آئی ایس کے، اسلامک اسٹیٹ خراساں کے، اور دوسری اسٹیٹ یہ ہے کہ جو طالبان بھی اگر ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے، پاکستانی طالبان، وہ دوسری وجہ میں نے کہتا کیوں نہیں وہ کنٹرول کر سے، میں بعد میں آتا ہوں. تو انہوں نے اس وجہ سے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ اگر علاقے سے بن جائے تو اچھا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو اس میں ٹول ملے گا، ان کو اس میں فائدہ ہوگا، چائنا کو تو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. یہ اگر انگریز واخان کوریڈور افغانستان کو نہ دے دیتے، اور دیا انہوں نے کیوں تھا کہ جو ایمپائر تھی، زار کی ایمپائر، زار روس کی، اور برطانوی برٹش انڈیا کی جو ایمپائر تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان کا بارڈر نہ رہے. ان کا بارڈر جو تھا، جو اب پاکستان کا علاقہ ہو گیا ہے، وہ واخان پاکستان میں ہوتا، لیکن وہ انہوں نے جان بوجھ کے ان کو دے دیا کہ جی زارسٹ حکومت جو تھی روس کی، وہ نہ برٹش ایمپائر کو ٹچ کرے. قصوری صاحب اس میں ایک سوال ہے، جی قصوری صاحب اس میں ایک سوال ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ اگر افغانستان کی حکومت جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے وہاں پر ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ہو رہی ہیں دہشت گردی کے واقعات ان پر قابو پایا جا سکے، تو نہ پاکستان میں امن ہوگا، نہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی. تو یہ پھر معاملہ جو ہے، ہمیں تو وہ مشورہ دے دیتے ہیں مذاکرات کرو، اور ان کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے پھر بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیے، یہ گود میں لینے والی بات میں ابھی کلیئر نہیں ہوں. ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ طالبان میں خود ڈفرنسز ہیں، ایک ہیں کندھار کے طالبان، ایک ہیں کابل کے طالبان. ان جو پاکستان کے زیادہ قریب ہیں وہ زیادہ ماڈریٹ طالبان ہیں، لیکن جو کندھار میں ہیں وہ زیادہ ریجڈ ہیں، اور وہ شاید یہ نہیں بھولتے کہ جی ان کو پناہ پاکستان میں پاکستانی طالبان نے دی تھی. یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن جب تک وہ ریزالو نہیں کریں گے، آپ کو میں جواب دینا چاہتا ہوں سوال کا، یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. دیکھیے افغانستان میں انہوں نے عورتوں کو کنٹرول کی، ایجوکیشن کی، اور ان کو ڈینائی کیا، اور پھر انہوں نے دوسری چیز یہ کہ اپنے وعدے پورے نہیں کیے کہ وہ اپنی ٹیریٹری یوز نہیں کرنے دیں گے. کوئی تو وجہ ہے کہ آج تک ایک بھی ملک جنہوں نے وہاں، جن کا انٹرسٹ بھی تھا کہ افغانستان سٹیبلائز ہو، انہوں نے ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں دی. اور جو ثمرات ہیں، اب طالبان نے بھی ایک حد ہی ہوتی ہے نا، اگر اپنے لوگوں کو غربت ہی سے انہوں نے ہمکنار کرنا ہے تو ان کو بھی خطرہ ہے کہ جو سابق ناردرن الائنس تھا ان کو پناہ ملی ہوئی ہے تاجکستان میں، اور ازبکستان میں بھی ان کے لوگ موجود ہیں. تو کیا وہ کتنی دیر ویٹ کریں گے؟ تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو، طالبان کو یہ ڈر ہوگا کہ وہاں سے نہ صرف حملہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایسی طاقتیں جو طالبان سے خوش نہیں، اس میں مغرب کی بھی طاقتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو اپنی ٹیریٹری ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو رہی ہے. ہم تو کیونکہ پاکستان کی خبریں پڑھتے ہیں تو ہم پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا یہ نہیں خیال کہ اب یہ کو ان لمیٹڈ ٹائم ہے کہ طالبان کچھ بھی نہ کریں اور وہ بین الاقوامی برادری سے ایکسپیکٹ کریں کہ ان کی سپورٹ کی جائے گی. لیکن یہ جو اب کے مجھے نظر آیا ہے کہ چائنا، پاکستان اور یہ افغانستان کے فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں کچھ ٹون سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے. آپ نے ضرور یہ بات اشارہ تو کیا کہ انہوں نے، ملا متقی نے، یہ جو ان کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں بات چیت کریں، لیکن وہ تو انہوں نے پبلک کنزمپشن کے لیے کہا ہے. یہ تو میں نہیں مان سکتا کہ جب وہ ٹرائی لیٹرل ڈائیلاگ میں کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو وہ باتیں نہیں بتائی گئیں جو میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں بتایا.
تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ تبدیل کیا تو یہ کوئی افغانستان کے مفاد میں ہوگا، بلکہ ایسے خطرات آئیں گے. ابھی تو ان کو ISK کا خطرہ ہے، اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستانی طالبان کو اگر ہم نے زیادہ پریشر ڈالا تو شاید وہ بھی ISK کے ساتھ نہ مل جائیں، لیکن چوائس انہیں کرنی پڑے گی. جیسے اچھا خورشید قصوری صاحب، اس میں ایک اور سوال ہے. ہم چاہتے تھے کہ ان سے جی خورشید قصوری صاحب، ہم نہیں چاہتے تھے کہ طالبان سے ہمارا جھگڑا ہو، اگر پرامن ہو جائے بات، پر جب نہیں ہوئی تو پھر کنسنسس ہوا کہ جی نہیں، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں مانتے. تو پھر اگر یہ جنگ چاہتے ہیں تو پاکستان تو ان سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن ہمارے جو فوجی شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں، تو کتنی دیر اس قسم کی برداشت کا معاہدہ دکھایا جائے گا؟ خورشید قصوری صاحب، اب اس میں سوال یہ ہے کہ جو اور جو باتیں ڈسکس ہوئی ان میں ایک سرحد کے اوپر سرحدی بندوبست، اور ظاہر ہے کہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہاں سے ان کے سدباب کے لیے، اور وہاں پہ جو ایک تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہے اس پر بھی گفت و شنید ہوئی ہے. لیکن اگر یہ دہشت گردی کی واقعات جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں تو پھر آپ سرحد کے اوپر تناؤ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ پھر آپ سرحدی بندوبست کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کے تسلسل کو آپ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ آپ کو یہ ایک تضاد والی سچویشن نہیں دکھائی دے رہی؟ دیکھیے بات یوں ہے کہ جہاں تک یہ تعلق ہے نا اس کا، کہ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر پہ آسانی ہونی چاہیے. بالکل اس میں اگر افغان طالبان کہتے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں لیجیٹمیٹ ہے اور ہم کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو پھر اس قسم کی گارنٹیز دینی پڑیں گی کہ جو پاکستان سے مال وہ افغانستان کے نام پہ آتا ہے وہ واپس پاکستان میں آ جاتا ہے، پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ کرتا ہے. پھر سمگلنگ ہوتی ہے زبردست قسم کی. تو اگر تو وہ یہ تیار ہیں اس بات کے لیے، جو پاکستان کو ری انفورس کرنا پڑا اپنا بارڈر، اس کو ایک ٹیررزم کا خطرہ ہے کہ کئی لوگ اس بہانے سے کہ جی ہم تو کاروبار کے لیے آ رہے ہیں، اپنا علاج کرنے والے آ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ملنے آ رہے ہیں، 90% تو وہی ہوتے ہیں لیجیٹمیٹ ٹریولرز ہیں. یہی بدقسمتی ہے کہ جو بنیادی طور پر ٹریولرز ہوتے ہیں جن کو واقعی ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کریں، لیکن ان میں یہ بھی گھس کے آ جاتے ہیں جو پاکستان پہ حملے کرتے ہیں. تو اس میں اگر تو افغان گورنمنٹ کو اسکریننگ کا پروسیس دے سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ڈیوائز کیا جا سکتا ہے. اگر امریکہ یورپ 9/11 کے بعد ایسے سسٹمز بنا سکتے ہیں جس میں ٹریول بھی ہو رہا ہے، ٹریڈ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیررسٹ وہاں سے آ جائے، تو یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا where there is a will there is a way. ان کی بات لیجٹمیٹ ہے کہ ٹرانزٹ کی ہونی چاہیے، ٹریڈ بڑھنا چاہیے، اور یہ چیز پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے. ہم کوئی احسان نہیں کر رہے افغانستان پہ، لیکن یہ ہمیں کو وایا میڈیا ڈھونڈنا پڑے گا جس میں جیسے باقی دنیا نے ڈھونڈ لیا ہے. اور 9/11 کے بعد تو وہ آپ کے جوتے بھی سرچ کرتے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ اس کو ریلیکس کر رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز، مغربی ممالک. ٹریول نہیں تو مشکل ہو گیا تھا. تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر واقعی سنسیئر ہیں تو ایسے سسٹم بنائے جا سکتے ہیں جس کے اندر یہ نہ ہو اور وہاں سے ٹیررسٹ ایک جینوئن ٹریولر کی شکل دھار کے نہ یہاں آ جائے. ناظرین، خورشید محمود قصوری پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا خورشید قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے چین بھی ان مذاکرات کا حصہ ہے، اور جس طریقے سے ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات جو تھے، جو ایک قانونی بات ہوتی تھی، اس میں اس نے ایک بڑا معجزاتی کردار ہی اس کو کہا جا سکتا ہے ادا کیا. اب
یہ جو سہ فریقی مذاکرات پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ چین کی اس میں جو شمولیت ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے، اور چین کا جو سٹیک ہے اپنا ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے وہ کتنا اس پہ حاوی ہوگا، اور ان کو کتنے خدشات ہوں گے دہشت گردی کے اپنے ہاں ٹرانسفر ہونے کے حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چائنا کی تو ڈیفینیٹلی خواہش ہے. 2007 میں چائنا کی ایک بہت بڑی کمپنی آئی تھی جو کیونکہ افغانستان میں بہت بڑی کاپر مائنز ہیں، گولڈ مائنز ہیں. وہ ایک بدنصیبی افغانستان اور اس کے عوام کی یہ ہے کہ اگر وہاں مائننگ ہی شروع ہو جائے، اس کے ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کی بالکل قسمت بدل سکتے ہیں. وہ لیکن وہ وہاں بھی کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہاں گڑبڑ تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور جیسے جیسے انہیں کوئی بھی ریکگنائز نہیں کر رہا، شاید افغان طالبان ان کے دونوں یا جتنے بھی دھڑے ہیں، چاہے وہ قندھار کے ہیں یا کابل کے ہیں، ان میں پرو پاکستان لوگ بھی ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید اتنے پرو پاکستان نہیں. اور خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے، ہمیں ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر جہاں تک نوجوانوں کا تعلق ہے، اس لیے ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم ان کو زیادہ یہاں پاکستان میں فیسلٹیز دیں افغانس کو، تاکہ ان کو نلیفائی کر سکیں جن میں پاکستان کے خلاف غصہ ہے. ہاسپٹلز میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے، ٹریڈ کی ہونی چاہیے، ٹرانزٹ کے اچھے طریقے بنائے جانے چاہیے. لیکن ہمیں یہ انشور کرنا پڑے گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. اب آ جائیں، آپ نے کہا چائنا کا کیا رول ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا یہ ایک واقعہ ہوا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان امن ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے. عراق میں نے پہلے میٹنگز ہوئی تھیں، یہ شروع ہو چکا تھا معاملہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بات چیت تو ہو رہی تھی لیکن دونوں نے مناسب سمجھا کہ چین وہ رول ادا کرے جو ماضی میں امریکہ کیا کرتا تھا. ایک سند لگوانی ہوتی ہے، ایک گارنٹر چاہیے ہوتا ہے، تو چین ایک قسم کا گارنٹر بن گیا. یہ نہیں کہ بات چیت نہیں چین نے شروع کرائی تھی، بات چیت تو عراق میں پہلے سے ہو رہی تھی، سعودی عرب کی اور ایران کی. لیکن چائنا کی اتنی کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھا ایک نمونہ ہے. اور طالبان کے اندر جو ڈفرنسز ہیں، شاید یہ معاون ثابت ہو کہ وہ ان کو کہیں جی چائنا کو آج جو رول ہے اور امریکہ کے ان کی جتنی آپس میں اختلافات ہیں افغانستان کے اور امریکہ کے، شاید وہ اس پہ آہستہ آہستہ آئیں. اور میں نے اب کے جو بیانات چائنیز فورن منسٹر کے دیکھے ہیں، میں غور سے دیکھتا ہوں، وہ اس میں زیادہ پازیٹیوٹی ہے. اسی طرح جو پاکستان کے فورن منسٹر کا ان کے ساتھ بیان آئے ہیں، ان میں جس قسم کی دہرائی گئی ہے تائیوان، ہانگ کانگ، سنکیانگ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ساؤتھ چائنا سی، یہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس کو دہرانا جو ہے بڑا میننگ فل ہے. تو اور اس سے پہلے جو لیکس بھی ہوئی تھیں، جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اور منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی کی ایک لیک بھی آئی تھی، اس سے بھی یہ واضح ہو رہا تھا کہ پاکستان آہستہ آہستہ اسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ امریکہ بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا چکا ہے. یہ ٹھیک ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ہم امریکہ سے اور ویسٹ سے اپنے تعلقات اچھے رکھیں، لیکن چوائس اگر ہمیں فورس کیا گیا تو یہ بالکل واضح ہے کہ چین ہمارا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ دوست ہے اور ہمیں چین کے ساتھ سٹینڈ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو چائنا کی رائزنگ پروفائل ہے اور افغانستان ابھی تک کسی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا اور وہاں غربت بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایران جیسا ملک جس میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ خواتین اور ان کو وہاں کے مرد بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جس قسم کے انہوں نے مظاہرے کیے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ دکھاوے کو تو باہر سے لگتا ہے کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، لیکن میں نہیں مانتا کہ طالبان وہ نہیں دیکھ رہے جو ایران میں ہوا ہے کہ وہ تھمنے کوئی نہیں آ رہا، اور لگ رہا ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ ان کی پالیسیز پہ ایران کے
اثر ہوگا یہ جو وہاں ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کئی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ انہوں نے یہ جو پاکستان کو کہا ہے، ابھی تک کہتے رہے بھئی ہم تو کچھ نہیں کر رہے، آپ طالبان سے بات چیت کر لیں. بھئی بات چیت تو کی تھی، اس کے بعد جس قسم کے حملے ہوئے ہیں وہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ایک لفاظی کی بات ہے نا. لیکن میں سمجھ چائنا کا جو ہے زیادہ رول لینا ہمارے مفاد میں ہے. اور اب کے جو پہلی دفعہ ایک بات ہوئی ہے وہ آفیشیلی نہیں کہا گیا، لیکن یہ نیچرلی خبریں لیک کی گئی ہیں کہ افغانستان کو اسی قسم کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ٹائپ چیز میں امریکہ چین انوالو کر رہا ہے. اور اگر وہ افغانستان کے ساتھ وہ کرے گا تو نیچرلی یہ لنک ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ، کیونکہ افغانستان نے ایگزٹ کدھر ڈھونڈنی ہے، وہ سینٹرل ایشیا کی طرف ہوگی اور پاکستان کی طرف ہوگی. تو وہ اگر وہ چائنا ویسا کام کرے گا تو پاکستان کو بھی فائدہ، افغانستان کو بھی فائدہ ہے. خورشید قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے ابھی 2 دفعہ ہم نے اس پہ ذکر کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت شدید نقصانات کا سامنا ہے. ہمارے سیکیورٹی کے لوگ بھی شہادتیں دے رہے ہیں، ہمارے سویلین لوگ جو ہیں وہ بھی بڑی بے دردی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں. اور اب اگر افغانستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے کہ مشورہ دیتا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے جائیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قابل عمل ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جتنی کوششیں ہوئی ہیں وہ ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں، تو اب ایسی کیا انہونی ہو جائے گی کہ کوئی اس طرف قدم جو ہے وہ اٹھایا جا سکے گا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب لڑائی ہوگی؟ دیکھیے بدقسمتی کی یہ بات ہے، آپ کو تاریخ کی طرف جانا پڑے گا. اور تاریخ کیا بتاتی ہے کہ مختلف معاہدے جو پاکستان نے کیے تھے، اور امریکہ ہم سے شدید ناراض تھا. میں وزیر خارجہ تھا اور مجھ پہ بھی تنقید ہوتی تھی جب میں ڈیفینڈ کرتا تھا کہ ہم نے فلانا جی معاہدہ اس لیے کیا ہے فلانے سے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں امن ہو. لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، وہ سارے فیل ہو گئے. جتنے کے جتنے معاہدے ہوئے تھے نا مختلف لیڈر سے، میں آپ کو گنوانا نہیں چاہ رہا، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. 1 منٹ ہے اب تو بس اب جو وہ دے رہے ہیں ابھی بھی کامیابی نہیں ہوئی. جو بھی آئے تھے یہی خیال تھا کہ جناب اب امن ہوگا، ان کو لایا جا رہا ہے یا پاکستان کے آئین کو ایکسیپٹ کریں گے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس بنیاد پر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم کوئی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اس علاقے کو علیحدہ کر دیا جائے جو کہ پہلے قبائلی علاقہ تھا، اس کو کے پی سے بھی علیحدہ کیا جائے. تو یہ جو ایسی ڈیمانڈز ہیں جو پاکستان کی کسی حکومت کی طاقت میں نہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ نیشنل کنسنسس ہوا تھا ساری پارٹیوں کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.